جنت کا بازار، حصہ ال، جنت کی تیاری اور جنت کا دروازہ کھلنا۔ دنیا کے ختم ہونے کا وقت تھا۔ زمین اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ سمندر ابل رہے تھے، پہاڑ اپنی جڑوں سے اکھڑ کر فضا میں بکھر چکے تھے۔ انسان اپنے اعمال کے بوجھ کے ساتھ میدان حشر میں جمع کیے جا چکے تھے۔ وہ دن جس کا وعدہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا تھا، وہ دن آ گیا تھا۔ سب انسان، نبی، شہید، صدیق اور گنہگار ایک جگہ کھڑے تھے۔ عرش عظیم کے نیچے ایک ایسی خاموشی چھائی تھی جس کی گہرائی انسان کے تصور سے باہر تھی۔ پھر حکم الہی ہوا، اے جبرائیل، میری جنت کے دروازے کھولو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پوری کائنات پر ایک روشنی چھا گئی۔ ایسی روشنی جو سورج کی تپش کے بغیر، چاند کی نرمی کے بغیر، مگر دونوں کی روشنی سے زیادہ منور تھی۔ جنت کے دروازے آہستہ آہستہ کھلے، اور ان سے ایسی خوشبوؤں کے جھونکے آئے جو کبھی دنیا میں محسوس نہیں ہوئی تھیں۔ اہل ایمان نے جب جنت کے دروازے کھلتے دیکھے تو ان کے دلوں میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کیفیت سکون کی، محبت کی، اور کامیابی کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اب کوئی دکھ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی موت نہیں۔ فرشتے صف در صف کھڑے تھے۔ ان کے چہرے نور سے جگمگا رہے تھے۔ ہر فرشتہ اہل ایمان کا استقبال کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، سلام ہو تم پر، تم نے دنیا میں صبر کیا، اب ہمیشہ کے لیے تم پر سلامتی ہے۔ یہ جملے دلوں کو نرم کر دینے والے تھے۔ جنت کے دروازوں کے آگے ایک چمکدار راہ تھی جو سونے کی چمک سے بھی زیادہ روشن تھی۔ راستے کے دونوں طرف خوشبودار درخت تھے جن کے پھول کستوری اور عنبر سے زیادہ مہکدار تھے۔ جب اہل ایمان اس راہ سے گزرنے لگے تو ان کے قدموں کے نیچے زمین نرم و نازک ہو گئی۔ ہر قدم کے ساتھ ایک نیا منظر، ایک نئی خوشبو، ایک نیا احساس پیدا ہوتا۔ ایک ایسا احساس جس میں نہ تھکن تھی نہ اداسی، صرف خوشی، سکون، اور قرب الہی کی لذات تھی۔ پھر فرشتوں نے انہیں ایک مقام پر روکا۔ ایک عظیم دروازہ سامنے تھا، جس پر لکھا تھا، یہ ہے دارالسلام، امن و امان کا گھر۔ اہل ایمان جھک گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، مگر وہ آنسو خوشی کے تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے ماضی کو یاد کیا، دنیا کی آزمائشیں، دکھ، غم، تکلیفیں، اور پھر دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان سب کو صبر کے بدلے میں یہ ابدی نعمت عطا کی۔ پھر حکم ہوا، داخطہ کی گئی ہے۔ دروازہ کھلا، اور منظر ایسا تھا کہ لفظ عاجز آ گئے۔ وہاں نہ سورج تھا، نہ چاند، مگر ہر چیز روشن تھی۔ نہ گرمی تھی، نہ سردی، مگر ہوا ایسی تھی جیسے بہار کی صبح۔ نہ شور تھا، نہ خاموشی، بلکہ ایک ایسا توازن جو روح کو سکون دیتا تھا۔ اہل جنت کے چہروں پر نور تھا۔ ان کے لباس ایسے تھے جیسے روشنی کے تاروں سے بنے ہوں۔ کوئی حسد نہیں، کوئی نفرت نہیں، صرف محبت، صرف رضا۔ پھر ان کے سامنے جنت کے محلات نظر آئے، ایسے محلات جن کی دیواریں یاقوت و زمرد کی تھیں۔ ان کے دروازے سونے کے تھے، اور ان میں سے ہر ایک دروازے پر لکھا تھا، یہ گھر اس کے لیے ہے جس نے اللہ سے محبت کی، اور اللہ کے لیے صبر کیا۔ جب اہل جنت اپنے اپنے گھروں میں داخل ہوئے تو ہر ایک کے سامنے فرشتے آئے، اور کہا، یہ تمہارا گھر ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اس میں کبھی موت نہیں، کبھی جدائی نہیں، کبھی غم نہیں۔ اہل جنت نے جب اپنے گھر دیکھے تو حیران رہ گئے۔ ہر چیز ان کی خواہش کے مطابق تھی، جیسے دنیا میں کسی نے دعا کی ہو، اور اب وہ دعا جیتی جاگتی حقیقت بن گئی ہو۔ پھر وہ سب ایک جگہ جمع ہوئے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، دلوں میں سکون۔ وہ کہہ رہے تھے، الحمدللہ، وہ وعدہ سچ ثابت ہوا جو ہمارے رب نے کیا تھا۔ اچانک آسمان پر ایک روشنی پھیلی۔ ایک آواز آئی، اے جنت والو، تمہارے لیے اب ایک دن مقرر ہے، جس میں تم اپنے رب کی زیارت کرو گے۔ یہ سن کر اہل جنت کے دلوں میں ایک طرب پیدا ہوئی۔
ان کی خواہش تھی کہ اب وہ اپنے رب کا دیدار کریں، مگر وہ دن بعد میں آنے والا تھا۔ اس سے پہلے ایک عظیم نعمت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جنت کا بازار۔ جنت کا بازار۔ حصہ دویم، جنت کے محلات، باغات، نہریں اور نعمتیں۔ اہل جنت جب اپنے اپنے گھروں میں داخل ہوئے تو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے دلوں میں روشنی اتر گئی ہو۔ ہوا میں خوشبو تھی، زمین نرم تھی، اور ہر چیز ایسی تھی جو انسان کی تمنا سے بھی زیادہ حسین تھی۔ دنیا میں جو کچھ وہ خوابوں میں سوچتے تھے، یہاں وہ حقیقت بن چکی تھی۔ ہر اہل جنت کے لیے ایک خاص محل تیار کیا گیا تھا۔ وہ محل اتنا بلند تھا کہ اگر زمین سے دیکھا جاتا تو بادل اس کے نیچے لگتے۔ ان محلات کی دیواریں یاقوت، زمرد اور موتیوں سے چمک رہی تھیں۔ ہر کمرے میں روشنی ایسی تھی کہ آنکھیں خود بخود ٹھنڈی ہو جاتیں۔ وہاں کسی چراغ کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہاں کا نور خود اہل جنت کے چہروں سے پھوٹتا تھا۔ ہر محل کے گرد باغات تھے، ایسے باغات جن میں کوئی خزاں نہیں تھی۔ درختوں کے پتے ہمیشہ ہرے، خوشبودار اور نرم تھے۔ ان کے پھلوں کا رنگ دنیا کے پھلوں جیسا نہیں تھا، ان میں چمک تھی، نور تھا، اور ذائقہ ایسا کہ زبان پر لگتے ہی دل بھر جاتا۔ جنت کے پھلوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود جھک کر بندے کے ہاتھ میں آ جاتے۔ ایک اہل جنت نے مسکرا کر کہا، دنیا میں ہم ایک پھل کے لیے محنت کرتے تھے، یہاں تو خواہش زبان سے نکلنے سے پہلے پوری ہو جاتی ہے۔ پھر ایک فرشتہ آیا اور بولا، یہ سب کچھ تمہارے صبر کے بدلے ہے۔ تم نے دنیا میں ایمان رکھا، نیکی کی، اب یہ تمہارا بدلہ ہے۔ جنت کی نہریں ایک عجیب منظر پیش کر رہی تھیں۔ ان میں پانی بہتا تھا، مگر ایسا پانی جو کبھی میل سے گندا نہیں ہوتا۔ ایک نہر دودھ کی تھی جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ ایک نہر شہد کی تھی جس کی خوشبو دور تک پھیلتی تھی۔ اور ایک نہر ایسی تھی جس کا پانی چمکتا ہوا تھا، جیسے کسی نے اس میں روشنی گھول دی ہو۔ اہل جنت جب ان نہروں کے کنارے بیٹھتے تو ان کے دلوں میں شکر کا احساس بڑھ جاتا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے، کیا تمہیں یاد ہے دنیا کی وہ پیاس، وہ بھوک، وہ غم؟ آج ہمارا رب کتنا مہربان ہے کہ ان سب کی جگہ یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ جنت میں درختوں کے سائے اتنے لمبے تھے کہ اگر کوئی سواری 100 سال تک ان کے نیچے چلتی رہے تو سایہ ختم نہ ہو۔ ہر درخت کی جڑوں سے نہریں بہتی تھیں، اور ان کی شاخوں سے پھل جھول رہے تھے۔ ان درختوں کی آوازیں بھی تھیں، ہاں، وہ تسبیح کرتے تھے۔ جب ہوا چلتی تو پتے ہلتے اور وہ تسبیح کی صورت میں خوشبو پھیلا دیتے۔ اہل جنت کے لباس ایسے تھے کہ جنہیں کبھی میلا نہیں ہونا تھا۔ نہ دھونا پڑتا، نہ پرانا ہوتا۔ جب وہ جنت کے درختوں کے نیچے چلتے، ان کے کپڑوں سے روشنی نکلتی، اور وہ روشنی ارد گرد کے ماحول کو مزید حسین کر دیتی۔ ہر ایک کے لیے خدام مقرر کیے گئے تھے۔ وہ خدام نہ تھکتے تھے، نہ بوڑھے ہوتے تھے۔ ان کے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی۔ وہ اہل جنت سے کہتے، آپ کچھ چاہیں تو حکم کریں، یہاں سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ کھانے پینے کی کوئی کمی نہ تھی۔ دسترخوان خود بخود بچھ جاتے، برتن خود سامنے آ جاتے، اور ہر کھانا ذائقے میں نیا ہوتا۔ اہل جنت کھاتے مگر نہ بھرتے، پیتے مگر نہ اکتاتے۔ ہر لقمہ ایک نئی لذت دیتا، ہر گھونٹ ایک نیا سکون۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ اہل جنت نے دیکھا، ان کے گھروں کی چھتوں سے روشنی کی کرنیں اتر رہی ہیں۔ وہ حیران ہوئے، پوچھا، یہ روشنی کہاں سے ہے؟ فرشتے مسکرائے اور کہا، یہ تمہارے اعمال کی خوشبو ہے جو نور میں تبدیل ہو کر تمہارے گھروں کو روشن کر رہی ہے۔ پھر ایک اعلان ہوا، اے اہل جنت، تمہارے لیے آج ایک دن مخصوص ہے۔ تمہارے لیے ایک بازار سجا ہے، ایسا بازار جہاں نہ خرید و فروخت ہے، نہ کمی، نہ بڑھوتری۔ یہ بازار تمہارے رب کے کرم کا مظہر ہے۔ یہ اعلان سن کر اہل جنت کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سب تیار ہونے لگے۔ ان کے لباس مزید حسین ہو گئے، چہرے مزید نورانی۔
فرشتے ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ آؤ، وہ بازار تمہارا انتظار کر رہا ہے، جہاں نہ تھکن ہے، نہ وقت کی قید، جہاں تم ایک دوسرے سے ملو گے، جہاں تمہیں نئی نعمتیں ملیں گی، جہاں تم اپنے رب کے انعامات کو دیکھو گے۔ اہل جنت کے دلوں میں جوش تھا، آنکھوں میں روشنی۔ وہ چل پڑے جنت کے بازار کی طرف، ایک ایسا بازار جو دنیا کے سب بازاروں سے الگ، سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ نورانی تھا۔ جنت کا بازار، حصہ سوئم، جنت کا بازار، رونقیں، ملاقاتیں اور نورانی مناظر۔ جب اہل جنت جنت کے بازار کی طرف روانہ ہوئے تو فضا میں ایک ایسا سکون پھیل گیا جو کسی نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ خوشبو کے جھونکے، نور کے پردے اور مسکراہٹوں کے قافلے، سب اس راستے کو حسین بنا رہے تھے۔ فرشتے دونوں طرف صفوں میں کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں خوشبو کے گلدستے تھے۔ جب کوئی اہل جنت وہاں سے گزرتا، فرشتے مسکرا کر کہتے، سلام ہو تم پر، تم عزت والے ہو، تم کامیاب ہو۔ یہ راستہ کسی عام بازار کی طرح نہیں تھا، یہ تو ایک روحانی مقام تھا جہاں خرید و فروخت نہیں بلکہ اللہ کی رحمتوں کا تبادلہ تھا۔ ہر طرف روشنی تھی، مگر وہ روشنی نہ سورج کی تھی، نہ چاند کی، وہ نور تھا جو خود اہل جنت کے چہروں سے نکل رہا تھا۔ بازار میں داخل ہونے سے پہلے ایک ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چلی، اور اس ہوا کے ساتھ ایک خوشبو اٹھی، ایسی خوشبو جس میں مشک، عنبر، کستوری، گلاب سب کی مہک تھی، مگر وہ کسی دنیاوی چیز سے مماثل نہیں تھی۔ وہ خوشبو روح کو تازگی دے رہی تھی۔ پھر جنت کا بازار نظر آیا، ایک وسیع و عریض میدان جس کی زمین چاندی کی تھی، مگر اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ نہیں کرتی تھی، بلکہ دل کو روشن کر دیتی تھی۔ وہاں سونے کے تخت تھے، موتیوں کی کرسیاں تھیں، اور روشنی کے فرش پر نورانی راستے بنے ہوئے تھے۔ اہل جنت آہستہ آہستہ وہاں اترنے لگے۔ بازار کے مرکز میں ایک نہر بہہ رہی تھی۔ وہ نہر شفاف تھی، مگر اس کے رنگ بدلتے رہتے تھے۔ کبھی وہ دودھ جیسی سفید، کبھی شہد جیسی زرد، کبھی چمکتی روشنی جیسی۔ اس کے کناروں پر ایسے درخت لگے تھے جن کی شاخوں سے روشنی کے ہار لٹک رہے تھے۔ اہل جنت کے لیے وہاں تخت تیار کیے گئے تھے، ہر تخت کے ساتھ خوشبودار تکیے، نرم فرش، اور ان کے قریب ایسے برتن رکھے تھے جو خود چمکتے تھے۔ وہ برتن خالی نہیں تھے، بلکہ ان میں ایسی نعمتیں رکھی تھیں جو صرف دیکھنے سے دل خوش ہو جاتا۔ پھر جنت کے بازار میں فرشتے اعلانات کرنے لگے، یہ بازار ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے راضی ہیں، اور جن سے رب راضی ہے۔ یہاں کوئی چیز خریدی نہیں جاتی، بلکہ رب عطا کرتا ہے، چاہو تو طلب کرو، چاہو تو دیکھو، چاہو تو سنو۔ اہل جنت ایک دوسرے سے ملنے لگے، کوئی نبی کسی امت والے سے، کوئی شہید کسی صالح سے، کوئی ولی اپنے مرید سے۔ ہر چہرہ نورانی، ہر آنکھ میں محبت، ہر زبان پر شکر کے الفاظ۔ کوئی ایک دوسرے سے کہتا، تم دنیا میں کہاں رہتے تھے؟ تمہیں اللہ نے کن نعمتوں سے نوازا؟ یہ لباس تمہیں کہاں سے ملا؟ ہر ملاقات محبت سے بھری تھی، نہ فخر، نہ حسد، نہ فاصلے، صرف خود، صرف خوشی۔ بازار میں کوئی شور نہیں تھا، مگر ہر آواز خوشگوار تھی۔ کوئی تسبیح پڑھ رہا تھا، کوئی اللہ کی حمد میں مصروف، کوئی اپنے رب کے دیدار کی خواہش میں مہو۔ بازار کے درمیان میں ایک بلند مقام بنایا گیا تھا، وہاں ایک نور اترا، ایسا نور کہ فرشتے بھی ادب سے جھک گئے۔ پھر ایک آواز آئی، اے میرے بندو، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ سب نے ایک ساتھ کہا، اے ہمارے رب، ہم کیسے راضی نہ ہوں، جب تنے ہمیں جنت عطا کی ہے۔ پھر وہی آواز آئی، میں بھی تم سے راضی ہوں، آج میں تمہیں وہ عطا کروں گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل نے سوچا۔ اچانک بازار میں روشنی چھا گئی، ہر چیز مزید حسین ہو گئی۔ اہل جنت کے چہرے چمک اٹھے، ان کے لباس بدل گئے، پہلے سے زیادہ روشن، پہلے سے زیادہ نرم،
پہلے سے زیادہ خوشبودار۔ ہر کوئی حیران تھا کہ یہ تبدیلی کیسے آئی۔ فرشتے مسکرا کر بولے، یہ ہے جنت کے بازار کی خاص نعمت۔ جب تم یہاں آتے ہو تو تمہاری خوبصورتی، نور اور خوشبو کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ پھر اہل جنت ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہونے لگے، تم تو پہلے سے زیادہ حسین ہو گئے۔ وہ جواب دیتے، یہ تمہارے رب کا کرم ہے، ہم بھی تمہیں ایسے ہی روشن دیکھ رہے ہیں۔ بازار میں جنت کی ندیوں کے کنارے نور کے خیمے تھے۔ ان خیموں کے اندر خوشبوئیں تھیں، نغمے تھے، فرشتوں کی تسبیح تھی۔ وہ خیمے اہل جنت کے آرام کے لیے تھے، جہاں وہ دوستوں سے باتیں کرتے، اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے اور خوشی کے گیت گاتے، مگر وہ گیت دنیا کے گانوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ ذکر الہی کے نغمے تھے۔ بازار میں وقت کا تصور ختم ہو گیا تھا، نہ دن تھا نہ رات، صرف ایک دائمی سکون، دائمی روشنی اور دائمی خوشی تھی۔ پھر ایک خاص اعلان ہوا، بازار بند ہونے والا نہیں، مگر اب وہ وقت قریب ہے جب تم اپنے رب کے دیدار کے لیے بلائے جاؤ گے۔ یہ جنت کا سب سے بڑا لمحہ ہوگا۔ اہل جنت کے دلوں میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی، خوشی، اشتیاق اور عاجزی۔ وہ جانتے تھے کہ اب وہ لمحہ قریب ہے، جس کے لیے انہوں نے دنیا میں سجدے کیے، قربانیاں دیں، دعائیں مانگیں۔ بازار کے اختتام پر سب ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ ملاقات پھر ہوگی، کیونکہ جنت میں جدائی نہیں، اور وہ اپنے اپنے محلات کی طرف لوٹنے لگے، دلوں میں نور، چہروں پر مسکراہٹ، اور آنکھوں میں ایک امید، رب کے دیدار کی۔ جنت کا بازار، حصہ چہارم، اللہ تعالیٰ کا دیدار، ہمیشہ کی زندگی اور اہل جنت کی گفتگو۔ بازار ختم نہیں ہوا تھا، مگر اب اس کی رونق ایک نئی سمت مڑ گئی تھی۔ اہل جنت کے دلوں میں ایک ایسی طرب پیدا ہوئی تھی جو کسی نعمت سے پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ سب جانتے تھے کہ اب وہ لمحہ قریب ہے، وہ لمحہ جب ان کا رب اپنے بندوں پر اپنی تجلی ڈالے گا۔ جنت کے درخت خاموش ہو گئے، نہریں آہستہ بہنے لگیں، ہوا ٹھہر سی گئی۔ فرشتے صف در صف ادب سے کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک ندا آئی، ایسی ندا جو کائنات کی ہر چیز نے سنی، اس سے زیادہ، اے اہل جنت، اپنے رب کے دیدار کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اہل جنت کے دل کانپ گئے، مگر خوف سے نہیں، عشق اور شوق سے۔ وہ جانتے تھے کہ اب وہ لمحہ ہے جو کسی دعا، کسی عبادت، کسی قربانی کا سب سے حسین انعام ہے۔ ایک عظیم و وسیع میدان تیار کیا گیا، جس کی زمین نور کی تھی، اور آسمان روشنی کے پردوں سے مزین تھا۔ ہر اہل جنت کے لیے وہاں ایک خاص مقام تھا۔ وہ سب بیٹھ گئے، چہرے جھکے ہوئے، دلوں میں محبت کی لہر۔ پھر اچانک فضا میں ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی جو کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ نور سب کچھ اپنے اندر سمیٹ رہا تھا، نہ وہ دھوپ تھی، نہ آگ، مگر دلوں کو گرم کر رہا تھا، روحوں کو روشن کر رہا تھا۔ پھر آواز آئی، نرمی، محبت اور شفقت سے بھرپور آواز، اے میرے بندو، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ سب نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم کیسے راضی نہ ہوں؟ تو نے ہمیں دنیا میں ہدایت دی، آخرت میں جنت دی، اب اپنی رضا عطا کر دی۔ پھر وہ آواز دوبارہ آئی، میں تم سے راضی ہوں، اور اب تمہارے لیے میری سب سے بڑی نعمت، میرا دیدار۔ پھر وہ پردہ اٹھ گیا، ایک ایسا نور ظاہر ہوا جسے دیکھ کر اہل جنت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ آنسو خوشی کے تھے۔ روحوں نے سکون پایا، دلوں نے قرار۔ ہر اہل جنت نے محسوس کیا کہ اب ان کی ہر دعا، ہر آرزو، ہر تمنا پوری ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گیا۔ کسی کے لبوں پر الحمدللہ کے الفاظ تھے، کسی کے دل میں خاموش شکر تھا، کسی کے چہرے پر نور چھا گیا، اور ہر کوئی اپنے رب کے حسن میں گم ہو گیا۔ اس دیدار کے بعد اہل جنت واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹے، مگر ان کے دلوں میں ایک نیا نور بس چکا تھا۔
ان کے چہرے پہلے سے زیادہ چمکدار ہو گئے، ان کی روحیں پہلے سے زیادہ مطمئن ہو گئیں۔ اب جنت میں وقت کا کوئی احساس نہیں رہا تھا، نہ ماضی نہ مستقبل، صرف حال، اور وہ حال بھی ایسا جو کبھی ختم نہیں ہونا تھا۔ ایک دن اہل جنت اپنے باغوں میں بیٹھے ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا، یاد ہے دنیا کا وہ دن جب ہم نے اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا، آج اس کا پھل ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا کہہ رہا تھا، یاد ہے وہ رات جب ہم نے سجدوں میں رو کر دعائیں کی تھیں، آج ہمارا رب خود ہم سے راضی ہے۔ ایک اور اہل جنت کہہ رہا تھا، دنیا میں ہم کہتے تھے کہ اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور آج ہم نے اسے دیکھ لیا۔ اب جنت کی ہر نعمت ہمیں اسی دیدار کی یاد دلاتی ہے۔ پھر فرشتے ان کے قریب آئے اور کہا، یہ جنت ہمیشہ تمہاری ہے، یہ خوشی کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ محبت کبھی جدا نہیں ہوگی، یہ روشنی کبھی مدھم نہیں ہوگی۔ اہل جنت کے دلوں میں اطمینان اتر گیا۔ انہوں نے ایک ساتھ کہا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں غم سے نجات دی، جس نے ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دی، اور جس نے ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنی رضا میں داخل کر دیا۔ پھر وہ سب جنت کے بازار کی طرف دوبارہ جانے لگے، لیکن اب وہ بازار صرف خرید و فروخت کی جگہ نہیں تھی، بلکہ یاد الہی کا مرکز بن چکا تھا۔ وہاں فرشتے تسبیح پڑھ رہے تھے، درختوں سے نغمے اٹھ رہے تھے، اور اہل جنت ایک دوسرے سے محبت کے کلمات کہہ رہے تھے۔ ایک اہل جنت نے کہا، یہاں نہ وقت ہے، نہ تھکن، نہ جدائی، یہی تو اصل زندگی ہے۔ اور دوسرا مسکرا کر بولا، ہاں، اب ہمیں موت نہیں، خوف نہیں، نہ کبھی آنسو۔ یہی وہ وعدہ تھا جو ہمارے رب نے سچ کر دکھایا۔ پھر جنت کی فضا میں ایک نرم ندا گونجی، سلام ہو تم پر، تم ہمیشہ کے لیے خوش رہو۔ اور یوں جنت کا بازار ہمیشہ کے لیے روشن ہو گیا، روشنیوں، خوشبوؤں، محبتوں، اور دیدار الہی کے انوار سے۔